آئین پاکستان کی شق 260A کی روح سے مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہو۔ اور اسی آرٹیکل 260B میں یہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا کہ غلام احمد قادیانی کو کوئی شخص نبی مانے یا راہبر اور مصلح مانے، اس کا لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے تمام تر افراد غیر مسلم ہیں۔ اب میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے کیا خدا نہ خواستہ آپ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ تو نہیں کر رہے کہ جو قادیانیت نواز ہے یا قادیانی ہے، غیر مسلم ہے، اور آپ اسے مسلمان سمجھتے ہوئے اسمبلی میں لانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آئین پاکستان کی شق 227 میں یہ بات واضح طور پہ نقل کر دی گئی کہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ قرآن، سنت اور اسلامی احکامات کے مطابق ہوں گے، اور جو کوئی قانون قرآن، سنت اور اسلامی احکام کے منافی ہوگا اسے آئین پاکستان کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو لانا چاہتے ہیں جو قرآن، سنت اور اسلامی احکام کے خلاف چلنے والا ہو اور اس کے خلاف قوانین کے لیے اپنی کوششیں صرف کرنے والا ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ ابھی آپ کے اختیار میں ہے، ابھی آپ پوری طرح سمجھداری کے ساتھ اپنا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ آئین پاکستان کی شق نمبر 62 کی روح سے وہ شخص جسے سلطنت کے امور کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے وہ سمجھدار ہو، پاک دامن ہو، اس کا دامن غلاظتوں سے پاک ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے، بدکار نہ ہو وہ شخص، اور امین ہو، اخلاقی پستی میں ملوث نہ ہو، جھوٹی گواہی کی وجہ سے سزا یافتہ نہ ہو، قیام پاکستان کے بعد ملکی سالمیت کے خلاف اس نے کام نہ کیا ہو اور نظریہ پاکستان کے خلاف نہ ہو۔ یہ میں آئین پاکستان کی مختلف شقیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص آپ کے ووٹ کا جو اہل قرار پا رہا ہے کیا وہ سمجھدار ہے، اس کا دامن خدا نہ خواستہ غلاظتوں سے، گندگیوں سے اور بدکاریوں سے آلودہ تو نہیں ہے، کیا ہم کسی بدکار آدمی کو پروموٹ تو نہیں کر رہے، کوئی اخلاقی پستی کا شکار شخص ہم اسے تو نہیں آگے پروموٹ کرنا چاہ رہے۔ ان تمام باتوں کو آپ ملحوظ رکھیے۔ آپ کو کلی طور پر اختیار ہے، آپ جس پارٹی کے جس بھی کینڈیڈیٹ کو چاہیں اپنے علاقے میں آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو اوورسیز ہیں، مختلف ممالک کی ان کے پاس نیشنلٹیز ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی؟ ہاں، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مسلمان ہیں، اور مجھے اور آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے کینڈیڈیٹ جسے ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس میں دیکھنا ہے کوئی بد اخلاقی اور اخلاقی رذائل کے حوالے سے کچھ ایسا تو نہیں ہے جو اس کے دامن کو آلودہ کرنے والی چیزیں، اور بعد میں خدا نہ خواستہ وہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کے اوپر بہت ہی جری ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ شخص خود بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہو اور ختم نبوت پر خود بھی قائم رہتا ہو، اور ختم نبوت کے حوالے سے آئین پاکستان اور اسلامی نظریات کے اوپر کسی قسم کی کوئی زد نہ آنے دے، کیونکہ ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار نہیں۔